ایک دوست بھی کھویا میں نے. خواتین حضرات، تھوڑی دیر کے بعد یہاں پروگرام شروع ہو جائیں گے ٹی وی پر گتھم گتھا کے. پھر سارے کا دھیان سوچ اسی طرف چلی جائے گی. گتھم گتھا رات کے 11 بجے تک ایک طبقہ گتھم گتھا پروگرام دیکھے گا، دوسرا طبقہ پرتگال دیکھے گا، تیسرا طبقہ ہم چینل ٹائپ خواتین کے ڈرامے دیکھے گا. پھر اسے لیٹ سوئیں گے، لیٹ جاگیں گے. بچے بھی ٹائم پر جائیں گے تو ماں باپ کی شکل نہیں دیکھتے، بھاگ پڑتے ہیں. خیر کووڈ کی وجہ سے وہ بھی کچھ دیر پیچھے رہ جاتے ہیں. میں ایسے ٹکر چلاؤں گا. آج کل ٹکرز کا زمانہ ہے. عبداللہ بلوچ، ڈاکٹر نعمت گجکی، سورت خان مری، حکیم بلوچ صاحب، عبدالعزیز بگٹی صاحب. اس وقت نوجوان تھے، ابھی بال ان کے گر گئے ہیں. یار جان، دیکھیں یہ وہ طبقہ تھا جو ایکٹیو تھا. صحافیوں میں سلیم شاہد، جواد، رضا صاحب جو اس وقت نقل مکانی کر گئے، اور کچھ صحافی فوت ہو گئے، ان کے ساتھ بھی واسطہ پڑا تھا. میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا. پھر میں ایک ایسے انسان دوست، انسانیت کی قدر کرنے والے کے بارے میں بات کرتا جاؤں گا جو کم لوگوں کو پتہ ہے. یہ جو میں نے نام لیے یہ بہت قریبی تھے. میں یہاں فوج میں آیا یہاں کورس پر انفینٹری اسکول میں، تو ہر ہفتے میں ان سے رسالے لینے چلا جاتا تھا. نیوز ویک، ٹائمز، لائف. پیمنٹ زبردستی کرتا تھا. مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ جان صاحب، اور میں ان کو منصور صاحب بلاتا ہوں. میں نے کہا، کہتے ہیں آپ فوج میں نہیں رہیں گے. میں نے کہا یار دیکھیں کتنے دن برداشت کر سکتے ہیں فوج کا. لیکن کچھ عرصے کے بعد بھٹو کی ہینگنگ جب ہوئی تو میں حیدرآباد میں تھا. تو کرنل صاحب کے ساتھ بحث ہوا. آج کی فوج نہیں تھی، ان دنوں ذرا میسج زندہ تھی، بیٹھتے تھے شام کو. کچھ کیسے چلے گا سر؟ فوجی میں کرنل تھا، لارنس کالج میں میرے ماموں کے کلاس فیلو تھے تو مجھے برداشت کر لیتا. میں کہا سر اس طرح تو نہیں معاملے چلے گی. کہتے یار تم سیاسی فیملی سے ہو، تم فوج میں نوکری نہ کر. بھٹو کی ہینگنگ ہو گئی اپریل کو، تو میں جون میں نے استعفیٰ دیا اور پھر پبلک لائف میں آ گیا. سپٹمبر میں فارغ ہوئے تھے. 2 جملے لکھے تھے: آئی ہیو گاٹ ڈس انٹرسٹڈ ان دا سروس، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لائبلٹی آن دا آرمی. بس 2 جملے لکھے تھے. میں چھوڑ کے آ گیا، پبلک لائف میں آ گیا. واسطہ پڑا. یہ جو میں نے ٹکر چلائے تھے ان لوگوں کے ساتھ، ادھر میرا واسطہ پڑا. اسی گوش ادب سے سیل سروسز میں واسطہ پڑا. اٹھنا بیٹھنا، تعلق داری. یہ ہمارے انٹیلیکچوئلز ہیں. وہ پشتونوں میں کبھی کبھی بسم اللہ کاکڑ آ جاتا تھا. میں نے کہا تم تو بالکل ایب نارمل انٹیلیکچوئل ہے، دوست میرا. پھر عنایت اللہ کانسی آ جاتے تھے. سارے لوگ ادھر اکٹھے تھے. بک ریڈنگ کا مجھے شوق تھا. اب ویروشس ریڈر پیپر بیک کا. تو پھر ان سے پتہ چلا ان کی سوچیں، ان کی ڈسکشنز. میرے جیسے پریگمیٹک آدمی پھر ان کو سنتے تھے. یہ بڑے پروگریسو سوچ والے تھے جن کے نام لیے. اس دن مجھے بشیر بلوچ صاحب کا بیٹا ملا پولیس کی وردی میں. میں نے کہا کہاں بشیر بلوچ اور تم نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے؟ یہ تو تمہاری ڈیموشن ہے، پیچھے جائے، تمہیں تو آگے جانا چاہیے. کہتے جی وہ انٹیلیکچوئلس کا جو حشر کیا ہے ہم نے وہ آپ کے سامنے. یہ کیا گیا جواب میں مجھے. تو وہ چیزیں دیکھی میں نے. پھر ادھر آیا. انہی چھوٹے سے آفس میں، انہی پچھلی کوٹھیوں میں میری ملاقاتیں ہوئی طاہر بزنجو کے ساتھ، حاصل خان کے ساتھ، میری ڈاکٹر مالک کے ساتھ، اسی طرح پشتون نیشنلسٹ کے ساتھ، سوشل ورکرز کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ. آج میں زیادہ چاہتا تھا کہ اکبر نوتزئی نے اس دن جو آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں وہ ادھر موجود ہوتا. اور کدھر ہے اکبر؟ ایک تو فونوں نے بیڑا کر کیا. تو وہ جنہوں نے یہ لکھا ہے، میں آئی جسٹ وانٹ ٹو اپریشیٹ، انہوں نے لکھ دیا. اور ڈان جیسی اخبار نے اپریشیٹ کیا. منصور بخاری نے میرے جیسے شخص کو جا کے حبیب جالر سے ملا لاہور میں، استمیٹک حالت میں سب وہ ملا. انہوں نے کچھ ریمارکس میں کاغذ پر کچھ لکھ کے دیے، میں لے آیا. مسعود بخاری نے ہتھیار لیا، ان کے چھوٹے بھائی نے. آج تک مجھے واپس نہیں کیا. مطلب اس سرکلز میں آپریشنز تھا، ان سرکلز میں آپریٹ کرتے تھے.
بلوچستان ایک انسان دوست شخص انسان پھر بلوچستان کی اور اس میں پشتون بلوچ روایت کو آگے چلا رہا تھا. اکٹھے بیٹھ کے ڈسکشن, ایکسیپٹنس, ٹالرنس جو آج کل نہیں ہے. آج کل تو سیاسی جو حالت ہے تو دیر از نو ٹالرنس. اور پھر میں نے جو اسمبلیاں دیکھی, میں جب پہلی دفعہ آیا ممبر تو نام اکبر خان کو دیکھا, ان سے اسٹینڈرڈس کو دیکھتے دیکھتے. ابھی میرے ساتھ ایسے ایم پی ایز ہیں, شمع بی بی کو بتا رہا ہوں, جو تقریر لکھی ہوئی شروع کرتے ہیں اردو میں, تھوڑی دیر کے بعد مادری زبان میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں فلور ہو جاؤ اس پر. آدھوں کو ہمیں سمجھ آتی ہے, آدھوں کو نہیں آتی. وہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے کہ ابھی کسی دن میرے ہزارہ ایم پی ہے تو فارسی میں شروع ہو جائے گا, وہ تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے. یہ حالت ہے آپ کے نا, ڈیٹریشن ہو گئی ہے سارے سسٹم میں, ٹائمنگ میں. جیسے ہم لوگ ایج ہوتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر نعمت کبھی کبھار آتے ہوں گے, نکل نہیں سکتے. حکیم جان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, وہ ڈائلسس پر ہے. عزیز بگٹی, he doesn't have a leg because of diabetic condition. یہ صرف میں اب نئی نسل کے جو سامنے بیٹھی ہے نا, ان سے میں تھوڑا بات کروں. پھر ایسی گیم ہوئی کہ میں جب منسٹر سروسز بھی بنا, انفارمیشن بھی, تو میں نے دوستوں سے پوچھا سروسز کی منسٹری رکھوں یا انفارمیشن کی. دوستوں نے کہ نہیں, انفارمیشن کی. یہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا. آج کل یہ نہیں تھا سوشل میڈیا, جو شام کو شوخیاں شروع ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر نا, تو یہ چیزیں نہیں تھی. تو وہ پھر ہم بیٹھے, انفارمیشن مجھے انہوں نے دوستوں نے سجیسٹ کیا, نہیں ٹیک انفارمیشن منسٹری, وہ میں نے لے لی. سورت خان کو ڈی پی آر بنایا. ان کے جو پیش رو تھے ان سے ناخوش تھے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, تو اس لیے آدمی غیبت کی اسٹیج میں نہ آئے. اور منصور کو پھر میں نے تاج خان جمالی کے ساتھ پریس سیکرٹری لگایا. ایک ماحول بنا دیا, عجیب ماحول. ایک دن آیا جی اسلام آباد, نواز شریف صاحب ابھی ملک سے باہر ہیں, میسیج آیا کہ جی ان کا جنگ کے اشتہار بند کر. میں نے کہا یہ تو نہیں ہوتا بلوچستان میں. بلوچستان میں ہم تو نہیں اشتہار بند کرتے. ایک ہی تو صوبہ ہے جو آپ کا پولیٹیکلی میچور ہے. ہمارا جو وہ ہوتا ہے نا شیپرڈ, وہ بھی پولیٹیکلی میچور ہے. یہ آپ یاد کرنا میری یہ بات. اس کا جو پولیٹیکل ایکیومن ہے اچھے بھلے لوگوں سے بہتر ہے. ڈسکشن میں, اپنے لاجک میں, اپنی دلیل دلائل میں وہ بہت لاجیکل ہوتے ہیں. تو وہ ہم نے انکار کر دیا. جی دس ڈزنٹ ہیپن ود تاج جمالی ایز دا چیف منسٹر, میں ایز انفارمیشن منسٹر, سورت خان از دیر, منصور بخار. میں کہ یہ نہیں ہوگا. یہ چیزیں بڑے طریقے سے کی ہیں. یہ آپ نسل کے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی ایک سٹینڈرڈز اپنانے پڑیں گے. ہمارے بلوچستان کی پالیٹکس میں, انفارمیشن اسٹریٹجی میں 4 لیٹر ورڈز کا تو یوز ہی نان سینسیکل ہے. اٹ از ناٹ اب بیکمنگ آف اینی بڈی, اور ہٹنگ بلو دا بیلٹ از ناٹ کریکٹ. یہ بہت کرنا پڑے گا. اس کے باوجود کہ اٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ, کنٹرول سے باہر ہیں چیزیں. اور فرشتے نہ آپ فرشتے ہیں, نہ ہم سیاستدان فرشتے. دونوں طرف غلطیاں, لیکن برداشت, رواداری. اور بلوچستان کا جو سٹینڈرڈ ہے ان چیزوں کو سنبھالنا پڑے گا. آپ یار جان کہہ رہا تھا مجھے پرانا جان جمالی چاہیے. یار پرانے اور ابھی میں بہت بیچ میں پانی گزر گئے. جو پہلے نیشنلسٹ تھے وہ پریگمیٹک بن گئے. ابھی تم مجھے پریگمیٹک سے واپس نیشنلسٹ بنانا چاہتے ہو. ہاں, الٹی چلانا چاہتے ہیں نا, کہتے سوئی الٹی چلنی چاہیے. ہیں چیزیں. انہوں نے اقتدار دیکھ لیا, ان کے مزاج میں فرق آ گیا. یہ بتا دوں آپ, مولوی صاحب نے اقتدار دیکھا, اس کے بغیر بے چین ہے. یہ بھی عملی بات بتا رہا ہوں. تو یہ چیزیں سب آپ کے چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ منصور بخاری کی تربیت میرے جیسے آدمی کو, جس نے اردو بھی سینئر کیمبرج میں کی ہوئی تھی, وہ فوج میں, دوستوں نے کہا فوج میں جانا ہے, فوج میں جانا ہے, ہم چل پڑے. سینئر کیمبرج کی بنیاد پر ہوتی. دوسری طرف او لیول صرف کیمبرج یونیورسٹی امتحان لے سکتی تھی پاکستان میں. تو فوج میں گیا کہ ادھر بی اے کراتے ہیں کاکول میں, وہ 5 سبجیکٹ. ہم نے کہا یار جو فوج میں جائیں گے پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی, فوجی سے بنیں گے. ادھر گئے تو 5 سبجیکٹ بی اے کی کرنے پڑے, 9 سبجیکٹ ملٹری سبجیکٹس, 14 سبجیکٹس ہمارے گلے میں پڑ گئے. تو وہ پنجابی میں کہنے شروع ہوئے کی کتنا میں, وہ کہنے لگے ہم لوگ ادھر آ کے پھنس گئے. یہ چیزیں منصور بخاری کے ساتھ پھر بھی حال وال ہوتا تھا, سیاسی حال وال ہوتا تھا. کتابیں پکڑا دیتے کہ یہ پڑھو.
پڑھنے کا دل بھی چاہتا تھا، موڈ بھی تھا. یہ پروگرام نہیں تھے جو پھنسا دیتے ہیں آپ کو. بڑا یو ہیڈ دا ٹائم ٹو ڈو دیز تھنگس. پھر ڈسکشن ہوتی تھی، شام کو نکلتے تھے ڈاکٹر صاحب وغیرہ بھی. ابھی تو اس پیر سنی میں وہ خاتون خانہ بھی شیر ہو جاتی ہے، نہیں نکلنے دیتی. کہتے پیر سنی میں ہاتھ سے نہ نکل جائیے. بھائی ہم کدھر جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ منصور کے پاس ہی جائیں گے. ہاں ڈاکٹر صاحب، اور کدھر ہم جائیں گے؟ زیادہ ذوالفقار کیا ہے، ہمارے سامنے نوجوان تھا، الڑ نوجوان، اس کو یاد ہو گئے. ابھی اس عمر میں کیا کرنا ہے؟ ویل آل گو بیک، سرکل کمپلیٹ کر کے ویل کم بیک ٹو آور ہومس. اور تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتیں ہیں. اسٹینڈرڈ اس شخص نے انسانیت ہمیں سکھائی، تعلق داری سکھائی، رواداری سکھائی، دوستی نبھانا سکھایا. اور ہم سیاستدان کہاں بلوچ نیشنلسٹ، کہاں پشتو نیشنلسٹ، کہاں ہم پریگمیٹک لوگ، سب کو اکٹھے بیٹھ کے گپ شپ سکھائی. وہی ہماری عادتوں میں بھی آپ کو نظر آتا ہے، ہمارے طریقوں میں بھی نظر آتا ہے. آپ دعا یہ کریں کہ یہ آگے بھی لوگ کریں. اس نفسا نفسی کے دور میں یہ لائبریریز بن رہی ہیں، اور پچھلے دن پھر ہمارے کورٹ نے کہا یہ بند کر دیں جب اسٹیڈیمز. پتہ نہیں کیا کریں گے. پھر بچوں کو پڑھنے دیں، اکٹھے ہونے دیں، بیٹھنے دیں. لیٹس سیو آور جنریشن فرام ڈرگز اینڈ ادر انسیولائزڈ ایکٹیویٹیز. یہ چیزیں ہیں. تو یہ باتیں تھیں. تو اس شخص کے لیے ہماری دعائیں نکلتی ہیں. تعلق داری تھی، بہت کلوز تھا. ہم اس کو بھانپ نہیں سکے بلوچستان میں. ہم زمرد حسین یہ سیٹلر، اس کو بلوچستان کی سیاست میں سینیٹر بنایا جاتا ہے. اس زمانے میں یہ دیکھیں یہ ٹالرنس ہے، یہ ہماری وسعت ہے ہمارے صوبے کی. اس طرح ہم سب کو ساتھ لے کے جاتے تھے. اسی کا فائدہ لیتے ہوئے دنیا ہمارے علاقے سے ڈومیسائل لے کے چوکریوں پر آ گئے. ہم فٹ پاتھوں پر خوش ہیں. ہاں ایک دوسرے روز ملتے ہیں، اسٹل ٹائم فار ایچ ادر. یہ چیزیں. تو اللہ اس کو مغفرت کرے، بخشے. زعیم کو میں نے ایک جملے میں کہہ دیا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کو بڑھائیں گے، آگے گرنے نہیں دیں گے. پھر کوئی نہ کوئی اور آ جائے گا، یار جان کی نسل آ جائے گی، عبداللہ کا پوتا آ جائے گا، کوئی نہ کوئی آپ کو چلاتا رہے گا. ڈاکٹر نعمت کا کوئی آئے گا، ہم سب ساتھ رہیں گے. ہم وہ ڈائنگ بریڈ ہے جس نے بلوچستان کی رواداری کو، تعلق داری کو زندہ رکھنا ہے. ہم وہ ڈائنگ بریڈ ہیں، ہم زندہ رکھیں گے. انہی حالات کا مہربانی آپ کی، آپ نے نشست کی مہربانی. ہم بہت سے دوستوں سے ملے، ہر کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند ہو گیا ہے. کوئٹہ کی ٹریفک اتنی ہوگی کہ دل نہیں چاہتا نکلنے کو. رات کو میں جب شام کو جاتا ہوں ایئرپورٹ روڈ کی طرف سے گھر جانا ہوتا ہے، تو ہماری جو ڈرائیونگ ہوتی ہے لیفٹ سے بھی لوگ نکل رہے ہوتے ہیں، رائٹ سے بھی، اور موٹر سائیکل از آؤٹ آف کنٹرول. تو میں کہتا ہوں یہ افغانستان سے آئے موٹر سائیکل جو رانگ سائڈ سے نکل رہے ہیں، کیونکہ ادھر اٹس رائٹ ہینڈ ڈرائیو، آئی تھنک یہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. یہ بالکل حالت ہے، اٹس ٹیریبل، بہت ڈیفیکلٹ. بس ہوپ فلی اس طرح نشستیں کریں گے. آپ نے وہ جو دو ذکر کیے تھے، ہم جو کر سکتے ہیں کریں گے. ہاں وہ نکالیں گے، کچھ کام نکال دیں گے. اس میں اللہ بخشے منصور بھی ساتھ دے دیتا، لیکن ابھی بھی ذہن پر بوجھ نہیں بنے گی. ذہن کو ہم پہلے پاؤں مضبوط کریں گے، ہاتھ مضبوط کریں گے، پھر ٹھیک ہے نا، کوئی راستہ نکالیں گے. بہت شکریہ. اللہ اس شخصیت کی مغفرت کرے، اور آپ سب کی دعائیں ساتھ ہوں اپنے اس گھرانے کے لیے، صوبے کے لیے، آپ اپنی روایتوں کے لیے. بہت شکریہ.